أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. صدق الله العظيم. سورة الکہف چل رہی ہے اور گزشتہ کل آیت نمبر 53 تک سبق ہو چکا ہے. آج انشاءاللہ آیت نمبر 54 سے سبق شروع ہو رہا ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ. اس کے نیچے عنوان لکھیں جامعیت قرآن. جامعیت قرآن کریم میں اللہ پاک نے ہر اہم ضروری اور بنیادی چیز کو جمع کر دیا ہے. یہ ایک جامع اور ایک مکمل کتاب ہے جو انسان کے ہر موقع کی ضرورت کو پورا کر سکتی ہے. فرمایا کہ ہم نے بیان کیا اس قرآن کریم میں صرفنا. صرفنا کا ترجمہ بیان کرنا، ایک چیز کو دوہرا کے بیان کرنا کہ بندہ سمجھ جائے. اور قرآن کریم کا مقصد یہ ہے کہ امت کو ہدایت مل جائے. تو اللہ پاک بار بار قرآن کریم میں بیان کرتے ہیں من کل مثل، ہر عمدہ مضمون، ہر عمدہ مضمون ہم اس قرآن میں بیان کرتے ہیں. للناس ای لنفع الناس، لوگوں کے نفع کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے ہم اس قرآن کریم میں بیان کرتے ہیں من کل مثل، ہر عمدہ مضمون. وکان الانسان اکثر شیء جدلا. لکھے شکوہ معاندین. شکوہ معاندین، شکوہ کہتے ہیں شکایت کو، معاند کہتے ہیں ضدی کو. کس کو؟ ضدی کو. یعنی یہ سوال ذہن میں آ سکتا تھا کہ جب قرآن کریم بار بار سمجھاتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پھر سارے ہی لوگ ہدایت پر ہوتے، سب سمجھ جاتے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان کی محرومی کی بڑی وجہ اس کی ضد ہوتی ہے. نہ ماننے والے کو آپ کچھ بھی کہہ دیں تو وہ کہتا ہے جی میں تو نہیں مانتا ہوں. تو فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور یہ انسان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ جھگڑالو ہے. ترجمہ یہ لکھے اکثر شیء، تمام چیزوں سے زیادہ، تمام چیزوں سے زیادہ یہ انسان جھگڑالو ہے. کائنات کی باقی چیزوں میں، باقی مخلوقات میں ضد ہو سکتی ہے لیکن وہ ضد انسان کی ضد کا مقابلہ نہیں کر سکتی. انسان کی ضد اور جھگڑالو پن سب سے زیادہ ہے. وما منع الناس ان يؤمنوا، لکھے زجر. زجر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈانٹ. وما منع الناس، نہیں روکا لوگوں کو، ان يؤمنوا، ایمان لانے سے، اذ جاءهم الہدی، جبکہ ان کے پاس آ چکی ہدایت، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے معافی طلب کرنے سے. دیکھیں دو چیزیں، ان یؤمنوا وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ. اور کیجیے گا، لوگ ایمان لے آئے یعنی کفر چھوڑ دیں. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ لوگ صاحب ایمان تو ہو لیکن گناہ میں حد کر چکے ہوں. تو ایسی صورت میں توبے کا طریقہ کیا ہے؟ استغفار ہے نا. کفر سے توبے کے لیے ایمان چاہیے اور معصیت سے توبے کے لیے استغفار چاہیے. اللہ نے کافر کو ایمان کا موقع دیا ہے، نافرمان کو استغفار کا موقع دیا. کسی نے نہیں منع کیا انسان کو کہ تم ایمان نہیں لانا،
کسی نے منع نہیں کیا گناہگار کو کہ تم مغفرت طلب مت کرنا، استغفار توبہ مت، کسی نے نہیں منع کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب بندے کے پاس نجات کا راستہ ہوتا ہے، بچنے کا راستہ ہے، اس کے باوجود یہ کیوں نہیں آتا؟ اللہ پاک اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اور نہیں منع کیا لوگوں کو ان یؤمنوا، اس بات سے کہ وہ ایمان لے آئے۔ ایمان کون لائیں گے؟ جو کفر میں ہے، کفر چھوڑ کے ایمان لے آئے۔ لوگوں کو کسی نے بھی نہیں منع کیا کہ وہ ایمان لے آئے، اذ جاءہم الہدی، جبکہ ان کے پاس ہدایت پہنچ چکی ہے، یعنی ہدایت کی باتیں آ بھی چکی ہیں ان کے پاس۔ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اس پر بھی کیا داخل ہوگا؟ وَمَا مَنَعَ النَّاسِ، اور نہیں منع کیا لوگوں کو اس بات سے کہ وہ اپنے رب سے معافی طلب کر لیں۔ سمجھ گئے؟ تو جب منع نہیں کیا تو پھر کیوں نہیں آتے؟ الا اب الا سے وہ جواب دیا جا رہا ہے، الا ان تأتیہم، الا کے بعد محذوف نکالے، انتظارا، انتظار، مگر اس بات کے انتظار نے، ان تأتیہم، کہ آ جائے ان کے ساتھ، سنت الاولین، معاملہ پچھلے لوگوں کی طرح۔ سنت کا ترجمہ لکھے معاملہ، اولین پچھلے لوگ یا گزرے ہوئے لوگوں کی طرح، لکھ لیا۔ اور اس کے ساتھ نیچے لکھے عذاب استیصال، عذاب استیصال، الف سین تا یا صاد الف لام، استیصال۔ مگر یہ کہ ان انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ آ جائے ان پر معاملہ گزرے ہوئے لوگوں کا۔ اب گزرے ہوئے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ پچھلی امتوں نے جب باوجود سمجھانے کے بات نہیں سمجھی تو اللہ پاک نے ان پر عذاب استیصال بھیجا۔ استیصال کہتے ہیں جو جڑ کاٹتے، ختم، نام و نشان بھی نہیں رہے۔ بعض لوگ ضد میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ ہونا یہ چاہیے کہ ان پر کون سا عذاب آئے؟ عذاب استیصال۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان کو ہدایت سے منع کسی نے نہیں کیا، ضد رکاوٹ بن رہی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ انتظار کر رہے ہیں اسی عذاب کا جو پچھلی امتوں پر آ چکا۔ او یأتیہم العذاب قبلا، یا انتظار کرتے ہیں، اس پر اس او کے بعد بھی انتظارہ کا محذوف نکالیں دوستو، یا انتظار کرتے ہیں اس بات کا کہ آ جائے ان پر عذاب قبلا، سامنے، سامنے، اور نیچے لکھے مختلف صورتوں میں۔ کس میں؟ مختلف صورتوں میں۔ جیسے اللہ پاک نے سابقہ امتوں میں کسی پر پانی کا عذاب، کسی پر ہوا کا عذاب، کسی پر زوردار چیخ کا عذاب، کسی کو زمین میں دھسانے کا عذاب۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ سمجھانے کا ایک انداز ہوتا ہے دوستو، جیسے ایک طالب علم وہی غلطی کر رہا ہو جو اس سے پہلے ایک طالب علم کر چکا ہو، اور یہ طالب علم اس طالب علم کا حشر اور انجام دیکھ چکا ہو، پھر بھی اسی راستے پہ چل رہا ہو، تو استاذ کیا کہتے ہیں؟ بہت سمجھایا، نہیں سمجھے، لگتا ہے آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو اس کے ساتھ ہوا تھا۔ سمجھ میں آ گئی؟ انسان کو جب سابقہ گزرے ہوئے کے انجام کا علم ہو اور پھر بھی وہی حرکت کرے تو اس کو سمجھانے کا انداز یہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کو کسی نے ہدایت قبول کرنے سے نہیں روکا، ان کو کسی نے معافی مانگنے سے نہیں روکا، مگر لگتا ایسا ہے کہ یہ اسی عذاب کا انتظار کر رہے ہیں جس نے یا تو گزرے ہوئوں کی جڑ کاٹ دی تھی یا ان پر مختلف صورتوں میں عذاب آ چکا تھا۔ کچھ بات سمجھ میں آئی دوست؟ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، لکھے ازالہ شبہ،
ازالہ. دیکھیں دوستو، ایک ہوتا ہے شبہ. شبہ تو آپ سمجھتے ہیں، یعنی کسی بات میں انسان شک میں پڑ جائے. ایک ہوتا ہے اس شبے کا ازالہ، یعنی اس کو دور کرنا. قرآن کریم کے اندر کبھی تو یہ ہوگا کہ شبہ بھی لفظوں میں ہوگا، اس شبے کا ازالہ بھی لفظوں میں ہوگا. کبھی یہ ہوتا ہے، سمجھ میں آ گیا. کبھی یہ ہوگا کہ شبہ ہوگا، اس کا ازالہ آپ نے خود نکالنا ہوگا اور وہ بالکل صاف ہوگا. کبھی یہ ہوگا کہ ازالہ شبہ آ جائے گا، لیکن کس چیز، کون سا شبہ تھا، وہ شبہ آپ نے نکالنا ہوگا. سمجھ میں آ گیا. تو یہاں ازالہ شبہ ہے، تو کیا چیز ہم نے نکالنی؟ شبہ. شبہ کیا ہوتا تھا کہ جس کا ازالہ اللہ پاک فرما رہے ہیں. دیکھیں دوستوں، شبہ یہ ہوتا تھا کہ مشرکین کہتے تھے، اور سے سنیں، مشرکین کہتے تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے، آپ ہر وقت عذاب 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 کی باتیں کرتے ہیں، یہ ہوگا یہ ہوگا. اتنا عرصہ ہو گیا، ہمارے تو کان پک گئے. وہ عذاب آپ ہم پر لے کیوں نہیں آتے؟ اگر ہم اتنے غلط ہیں، اتنے گڑبڑ لوگ ہیں، تو وہ عذاب آپ ہم پر لے کیوں نہیں آتے؟ لے آئے. یعنی ان کو ایک یہ شبہ پیدا ہو رہا تھا کہ یہ محض بات ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے. اللہ نے ان کے اس شبے کا ازالہ کیا. اب ازالہ شبہ وہ لفظوں میں، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، اللہ پاک نے فرمایا ہم نہیں بھیجتے اپنے رسولوں کو الا مبشرین و منذرین، مگر خوشخبری سنانے کے لیے یا ڈرانے کے لیے. پیغمبر کا کام پیغام پہنچانا ہوتا ہے، آنے والے عذاب سے ڈرانا ہوتا ہے، عذاب لانا نہیں ہوتا. وہ آپ کو بتا دے گا کہ جس روٹ اور راستے پہ چل پڑے ہو، آگے بہت جلدی پھسل جاؤ گے. اور آپ کہو جی ابھی تک پھسلا کیوں نہیں، پھسل کیوں نہیں رہا، مجھے پھسلا دو. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ پیغمبر بات پہنچا دیتے ہیں، باقی لانا اور کب لانا یہ ان کا کام نہیں ہے، وہ ہمارا کام. تو بعض دفعہ انسان مطالبہ غلط فرد سے کر رہا ہوتا ہے یا غلط چیز کا کر رہا ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ ہم نہیں بھیجتے اپنے رسولوں کو مگر خوشخبری سنانے یا ڈرانے کے لیے. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، لکھے مجادلہ کفار، مجادلہ کفار. کفار کے جھگڑنے کا انداز اور طریقہ کیا ہوتا ہے؟ مجادلہ کہتے ہیں مقابلے کو، لڑائی کو. اللہ پاک نے فرمایا وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر ہیں یہ لڑائی لڑتے ہیں بالباطل، کس کے ساتھ؟ باطل کے ذریعے سے. باطل کے ذریعے سے اپنے لیے باطل چیز کو استعمال کریں گے. کیوں؟ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، لکھے نیچے سبب مجادلہ. کافر کے لڑنے کا طریقہ باطل کو اپنے ساتھ ملانا ہے. کافر کے لڑنے کا سبب لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو ٹلا دے، اس کے ذریعے سے حق کو ٹلا دے یا ہٹا دے. وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، وَاتَّخَذُوا، اور ان کافروں نے بنا رکھا ہے میری آیتوں کو، وما، ماں کے نیچے لکھے، اور وہ عذاب. ان کافروں نے بنا رکھا ہے میری آیتوں کو اور اس عذاب کو، انذروا، جس سے یہ ڈرائے گئے، ہزواً، مذاق. انہوں نے اللہ کی آیات اور عذاب کو مذاق سمجھ رکھا ہے. ان کے نزدیک ایسا کچھ نہیں ہونا ہے. ومن اظلم، لکھے زجر، کون اس سے بڑا ظالم ہوگا، ممن ذکر بآیات ربہ، جسے نصیحت کی گئی اس کی رب کی آیتوں کے ساتھ. جسے نصیحت کی گئی اس کی رب کی آیتوں کے ساتھ، لیکن اس نے کیا کیا؟
فَأَعْرَضَ عَنْهَا اس نصیحت سے منہ موڑ لیا. اعرض کیا موڑ لیا؟ منہ موڑ لیا. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَنَسِيَ اور بھول گیا. ما سے پہلے محذوف نکالے عاقبتہ. کیا؟ عاقبت کہتے ہیں انجام کو. اور بھول گیا انجام ما ان نافرمانیوں کا قدمت یداہ جو اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج چکا تھا. بات سمجھ گئی؟ تو جب محرومی بندے کے حصے میں آتی ہے تو ایک تو حق سے منہ موڑ لیتا ہے. دوسرا یہ کہ جو کچھ برائیاں اور شر کر چکا ہوتا ہے اور آگے بھیج چکا ہوتا ہے وہ اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے. بس اپنے فوائد، اپنے فضائل، مناقب یہ بیان کر رہا ہوگا کہ جی ہم ایسا کرتے تھے، ہم نے یہ کیا، یہ قربانیاں دی، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، جیسے کہ یہ ساری ایمانی بہاریں اس کی برکت سے آئی. باقی جو اس کے کرتوت سیاہ ہے، ایک شربت توت سیاہ ہوتا ہے، اس کے جو کرتوت سیاہ ہوتے ہیں اس کو بھلا دیتا ہے کہ جیسے وہ کچھ تھے ہی نہیں. اللہ پاک فرماتے انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ. علت ما سبق اس کے نیچے عنوان لکھیں. علت یہ جو ابھی بات گزری نا، ما سبق، ما سبق کے معنی کیا ہے؟ جو بات ابھی گزری. اس کی علت اور وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بندہ حق سے منہ موڑتا ہے؟ اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بندہ اپنی کی ہوئی نافرمانیوں کو بلا دیتا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ فرمائے بے شک جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ہم ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں پر پردہ. اکنہ پردہ. ان کے دلوں پہ ہم کیا ڈال دیتے ہیں؟ پردہ. کس بات سے؟ ان یفقہوہ. اس کے نیچے لکھے الحق. یفقہوہ کا مفعول ثانی محذوف نکالیں گے. الحق ہم ان کے دلوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں اس بات سے کہ وہ حق بات کو سمجھ سکے. تو مصیبت یہ ہو جاتی ہے بندے کے ساتھ کہ اس کے دل پردے میں آ جاتے ہیں، وہ حق بات نہیں سمجھ پاتا. وفی آذانہم وقرا اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ہوتا ہے. ڈانٹ، ڈانٹ کہتے ہیں اس چیز کو جو راستہ بند کر دیں. پہلے بھی یہ بات سمجھائی کہ جیسے پچھلے زمانے میں جو بوتلیں ہوتی تھی دوائی کی، اس کو بند کرنے کے لیے لکڑی کا ایک ٹکڑا رکھ دیتے تھے. اب تو ڈھکنا ہوتا ہے نا، تو کسی چیز کا منہ بند کرنے کے لیے اس میں لکڑی کا ایک ٹکڑا ڈال دینا تاکہ اندر سے چیز باہر نہ آئے، باہر سے چیز. اس رکاوٹ والی چیز کو کہتے ہیں ڈانٹ. سمجھ میں آ گئی؟ تو دل پردے میں آ گئے، کانوں میں کیا آ گیا؟ ڈانٹ آ گیا. اب آواز اندر جا نہیں رہی ہے. وَإِذْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ اب اگر آپ ان کو بلائیں بھی ہدایت کی طرف، بلائیں بھی، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا تو ہرگز اب یہ ہدایت کو نہیں پا سکتے. ہرگز یہ ہدایت کو نہیں پا سکتے. ہرگز. ہرگز ترجمہ کس چیز کا کر رہے ہیں؟ لن کا. اور کبھی بھی ابدن سے. سمجھ گئے؟ اب نہیں، اس لیے کہ اسباب ہدایت سے محرومی ہو گئی. کس چیز سے؟ ہدایت کے لیے اللہ پاک نے ہمیں کان دیے، ہمیں دل دیا ہے، اور انسان جب خیر کی بات سنتا ہے سمجھ جاتا ہے، اور انسان جب غور کرتا ہے دل سے سمجھ جاتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ کانوں میں ہینڈ فری لگا دیتے ہیں، اب آواز نہیں جا رہی نا. اب آواز اس چیز کی جا رہی ہے جو وہ سننا چاہتا ہے. تو باہر شاید چاہے بیان کرنے والے حضرت شیخ الاسلام صاحب ہو،
چاہے بیان کرنے والے مبلغ کبیر ہو، لیکن اس کو کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ باہر کیا بولا جا رہا ہے اور کیا سننا چاہیے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، لکھے امہال مجرمین و سبب تاخیر عذاب۔ امہال کہتے ہیں مہلت دینا، امہال مجرمین و سبب تاخیر عذاب۔ اب ایک ذہن میں ایک سوال آ سکتا تھا کہ جب انسان اپنے آپ کو ضائع کر دے، دل اور کانوں کی ہدایت کے راستے بند کر دیں، تو پھر تو یہ برباد ہو جانا چاہیے تھا، ہلاک ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کافر ہم سے زیادہ ہٹے کٹے موٹے گھومتے، فوراً ان کی پکڑ نہیں آتی۔ اللہ پاک نے اس کی وجہ ذکر فرمائی، فرمایا آپ کا رب الغفور کیا ہے؟ درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا، ذو الرحمہ رحم کرنے والا ہے۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر اللہ ان کا مواخذہ کرے، پکڑ کرے، بما کسبوا ان کے کیے ہوئے کاموں پر، نیچے لکھ کے فوری، اگر اللہ ان کافروں کی پکڑ کرے ان کے کیے ہوئے کاموں پر فوری، تو لعجل لهم العذاب، تب تو ان پر عذاب جلد ہی آ جاتا، فوراً عذاب آتا۔ لیکن بل لهم موعد، موعد کا ترجمہ لکھے وقت معین، بل یہ لیکن کے معنی میں، لیکن اللہ نے ان کے لیے ایک وقت معین رکھ دیا ہے، ایک وقت معین رکھ دیا۔ لن یجدوا من دونہ موئلا، ہرگز نہیں پائیں گے من دونہ اس کے سامنے، دون کے نیچے لکھ کے قدام، کیا لکھیں گے؟ قدام کے معنی سامنے یا مقابلے میں۔ جب عذاب اپنے متعین وقت پر آ جائے گا تو پھر اس کے مقابلے میں یا اس کے سامنے ہرگز نہیں پائیں گے موئلا، جائے پناہ، بچنے کی جگہ، پھر کوئی جگہ بچنے کی نہیں ہوگی۔ آج تو ہے، آج تو اللہ نے مہلت دی ہے، ڈھیل دی ہے، وقت دیا ہے، لیکن جب وہ چیز آنا شروع ہو جائے گی تو بس پھر ختم۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ لکھے تخویف دنیاوی، دنیا کے واقعات دکھا کر، سنا کر، بتا کر اللہ پاک ڈراتے ہیں۔ فرمایا یہ جو بستیاں ہیں نا تمہیں جو نظر آتی ہے، اہلکناہم لما ظلموا، ہم نے ہی ان کو ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا۔ وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے رکھ دیا تھا موعدا، ایک وقت معین۔ تو یہ جو مکہ اور مدینہ منورہ کے لوگ تھے یہ تجارت کے لیے آتے جاتے تھے، راستے میں قوم سمود کی، قوم شعیب کی، قوم عاد کی، قوم لوط کی بستیاں آتی تھی، یہ ان کے کھنڈرات کو دیکھتے تھے اور آپس میں کہتے بھی تھے کہ دیکھو یہ قوم تھی، یہ ہلاک ہو گئی، یہ قوم تھی۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ کے بندو، جب تم جانتے ہو، دیکھتے ہو کہ ان کے ساتھ یہ ہوا، تم اس سے عبرت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ختم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، نیچے لکھے یہ قصہ پہلے دعوے سے متعلق ہے۔ یہ قصہ پہلا دعویٰ کیا تھا؟ کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ اب یہ جو قصہ آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا، یہ اس دعوے سے متعلق ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ کس طرح؟ اب تفصیلی باتیں تو دوستوں انشاءاللہ آپ حضرات اپنے تفسیر کے اساتذہ سے، اور صحیح بخاری جلد اول میں یہ واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ آتا ہے، وہاں انشاءاللہ آپ حضرات پڑھ بھی لیں گے، سن بھی لیں گے۔ بارہا علماء سے بیانات میں آپ نے سنا بھی ہوگا، لیکن آپ نے جو عنوان لکھا کہ پہلے دعوے سے متعلق، اور پہلا دعویٰ یہ کہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، کس طرح؟ دیکھیں دوستوں،
موسیٰ علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں اپنی قوم میں، خطبہ دے رہے تھے. ایک شخص نے سوال پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں. یہ جواب ان کا شرعی دائرے کے اعتبار سے بالکل درست تھا اس میں. لیکن محبوب اور مقبول بندوں کا اللہ سے تعلق الگ انداز کا ہوتا ہے. اللہ نہیں چاہتے کہ یہ کسی بھی چیز کی نسبت میں میری ذات کو ذکر نہ کرے. یہ تو محبت کی ایک الگ باتیں ہوتی. تو ان کا اس طرح انداز اختیار کرنا اللہ پاک نے اس پر تنبیہ فرمائی. کن کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اور ان کو فوراً وحی بھیجی. ان سے کہا گیا کہ کیوں نہیں، آپ سے بڑا ایک عالم ہمارا بندہ ہے. بات سمجھ گئے؟ اے اللہ کہاں پر ہے؟ فلاں جگہ پر ہے، یہ اس کی نشانیاں ہیں، اب جائیں اس کی تلاش میں. اگر موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو اس بندے کو یہ جواب دیتے کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں نا. معلوم ہوا کہ علم غیب کلی خاصہ الہی ہے، اللہ پاک کی ذات کا خاصہ ہے. اللہ اپنے علم میں سے خاص علم انبیاء علیہم السلام کو دیتے ہیں. ان کا ذاتی نہیں ہوتا بلکہ اللہ پاک کی طرف سے ان کو دیا جاتا ہے. اور وہ بھی کلی نہیں ہوتا، وہ بھی موقع کے اعتبار سے ہوتا ہے. تو اختلاف اس چیز میں ہے دوستو کہ علم غیب کلی انبیاء کے پاس یا خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. تو جمہور کا یہ عقیدہ ہے، ہمارے اکابر کا عقیدہ ہے کہ علم غیب کلی صرف اللہ پاک کی ذات کے ساتھ خاص ہے. پیغمبر کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے اپنے وقت کا. پھر تمام انبیاء کے علوم کو جمع کیا جائے تو اس میں سب سے زیادہ علم وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی علم غیب کلی آپ کے لیے ثابت نہیں کیا جا سکتا. تو اگر موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہوتا کہ مجھ سے بڑے عالم حضرت خضر علیہ السلام ہے تو پھر کیوں نفی کرتے اس کی؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ اچھا، تو اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ایک بندہ ہے ہمارا اور ان کا یہ نام ہے، خضر نام ہے، اور آپ جائیں اور جہاں دو دریا مل جائیں گے مجمع البحرین ہوگا، وہاں پر آپ کی میرے اس بندے سے ملاقات ہو جائے گی. نشانیاں اور آثار بتا دی. اب موسیٰ علیہ السلام ان کی تلاش میں چل پڑے. بہت تفصیلی اور بہت ہی گہری باتیں یہاں پر ہے جس میں ہم اس وقت نہیں جا سکتے دوستوں. لیکن ایک ربط ہمارے حضرت شیخ مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں لکھا ہے، اور وہ ربط یہ ہے کہ مشرکین مکہ کو ایک اعتراض ہوتا تھا حضور علیہ السلام پر. اعتراض کیا ہوتا تھا؟ کہ آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی مجلس میں کون ہے؟ یہ غریب صحابہ ہے. صحابہ میں مقصد یہ کہ اکثریت غربا کی تھی. تو جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں کنویں سے، ہم ان لوگوں کے ساتھ، ہم جیسے سردار لوگ، اتنا تکبر ان کے دماغ پر حاوی تھا. کہتے ہیں ان کو ہٹائیں تو پھر ہم آئیں گے، بیٹھیں گے. تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو ایسا کرنے سے منع فرمایا کہ آپ ایسا نہیں کریں گے. اور پیچھے گزرا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. آپ ان لوگوں کے ساتھ جم کر بیٹھ جائیں، ان سے اپنی نگاہ بھی مت ہٹائیں، یہ ہر وقت میری یاد کے اندر مشغول ہے. بات سمجھ گئے؟ اور یہ بات سمجھانے کے لیے کہ بعض دفعہ افضل جو ہوتا ہے وہ غیر افضل سے بھی استفادہ کر سکتا ہے.
یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض دفعہ افضل بھی غیر افضل سے. ایک فرد یا ایک بندہ ایسا ہے جو آپ کے مقام سے نیچے ہے، لیکن ممکن ہے کہ کچھ چیزیں اس کو ایسی پتہ ہو جو آپ کو پتہ نہیں. استفادہ آپ بھی اس سے کر سکتے ہیں. اور میں سمجھانے کے لیے اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جتنے اکابر ہیں، بڑے ہیں، علم کے پہاڑ اور سمندر ہیں، سب کچھ ہے نا. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کوئی چیز ہوتی ہے، موبائل نکالتے ہیں تو اپنے خادم سے کہتے ہیں یا بچے سے کہ یار اس میں دیکھو یہ کیسے کریں گے. تو اب کوئی کہے کہ بھئی حضرت ہے مفتی اعظم، ان کو تو نمبر نوٹ کرنا نہیں آتا. معلوم ہوا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غیر افضل کر لیتا ہے نا. تو یہ ہو سکتا ہے، کہاں مقام پیغمبر اور کہاں امتی. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک افضل کو بھی غیر افضل سے فائدہ پہنچا رہے ہوتے. بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ اور یہ اللہ پاک کا نظام ہے. ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کراچی میں بزرگ گزرے، وہ دنیا کی یہ مثالیں دے کر بہت اچھے انداز سے بات سمجھاتے تھے نا. تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں، جب بندہ ہوائی جہاز میں بیٹھتا ہے، ہوائی جہاز میں جب بیٹھتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ میں سے جو ساتھی بیٹھے، اور اللہ سب کو بیٹھنا اور حرمین کا سفر نصیب فرمائے. تو جہاز جب بھی روانہ ہونے لگتا ہے تو ایک دم اڑتا نہیں ہے کہ ایک دم بس زمین سے اڑ گیا اوپر. کئی منٹوں تک یہ زمین پر اپنی جولانی کرتا ہے، یعنی چلتا ہے. انجن اس کے گرم ہوتے ہیں ایک ایک کر کے سارے، پھر یہ اڑان شروع کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ ہوائی جہاز جب چلنے لگتا ہے یہ کبھی بھی آگے کی طرف نہیں چلتا. پہلے اس کو ریورس تھوڑا سا لایا جاتا ہے، تھوڑا سا پیچھے، سمجھ گئے؟ آگے نہیں جاتا، یہ پیچھے لایا جاتا ہے. ایک حد تک پیچھے لا کے پھر اس کو ایک بڑا رن وے دیا جاتا ہے جس پر یہ اپنے انجن کے طاقت سے پہلے چلتا ہے. اب یہ جو پیچھے ریورس آتا ہے نا، یہ اپنی طاقت پہ نہیں آ سکتا. اس کے لیے ایک چھوٹی سی مشین لائی جاتی ہے، گاڑی ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی گاڑی ہوتی ہے. وہ گاڑی آ کر کے دونوں طرف سے اپنے پنجے اس میں ایسے لگا دیتی ہے اور وہ گاڑی اس کو پیچھے دھکیلتی ہے. اب وہ بہت قد میں بھی چھوٹی ہے، وزن میں چھوٹی ہے، طاقت میں چھوٹی ہے، لیکن اس جہاز کی روانگی کے لیے پہلا دھکا اس کو وہ غیر افضل دے رہا ہوتا. سمجھ میں آ گئی؟ وہ اس کو وہ کرتا ہے. تو معلوم ہوا کہ جہاز کی تو طاقت زیادہ ہے، وہ یہاں سے آپ کو جدہ پہنچا رہا ہے، امریکہ پہنچا رہا ہے. لیکن اس سفر کا جو آغاز ہوا وہ ایک ایسی مشین نے کیا جو اس جہاز سے ہر اعتبار سے کم طاقت والی تھی. سمجھ گئے؟ مشرکین نے کہا کہ جی ہم نہیں بیٹھتے ان لوگوں کے ہوتے ہوئے، لہذا ان کو ہٹائیں. اللہ پاک نے فرمایا نہیں، یہ آپ سے مرتبے مقام ہر چیز میں کم ضرور ہے، لیکن ہے قیمتی بندے ہمارے، ان کو اپنی مجلس سے نہ اٹھائے. اور پھر سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے واقعہ بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ تشریعی پیغمبر ہے، علم شریعت کے پیغمبر ہے، جن کو سب سے بڑی امت اس کائنات میں دی گئی. لیکن ان کو بھی حکم ہوا کہ آپ جائیں کن کے پاس؟ حضرت خضر. اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تشریعی علم نہیں ہے، تکوینی ہے، اور تکوینی علم کا مرتبہ تشریعی سے بہت کم ہے، اس لیے کہ اس کی انسانیت کو ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل تھے کن سے؟ حضرت خضر. لیکن اللہ نے فرمایا کچھ چیزیں ان کے پاس ایسی ہے کہ آپ سیکھنے کے لیے ان کے پاس جائیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ دیکھیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِفَتَاهُ. فتح کا ترجمہ کیا ہے دوستو؟ لغت کے اعتبار سے فتح کہتے ہیں کس کو؟ جوان کو.
اور مراد فتح سے ہوتا ہے خادم خاص. خادم، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑوں کے، بزرگوں کے یا دنیاوی مناصب کے لوگوں کے ساتھ خادمین ہوتے ہیں، لیکن ایک خادم خاص ہوتا ہے. بات سمجھ میں؟ لیکن اس خادم خاص کی تربیت بہت ضروری ہے. اگر یہ بگڑ گیا نا، یہ لفظ بھی بڑا خطرناک ہے، فلاں حضرت کے خادم خاص ہیں. اس خادم خاص کو پھر اس کی اصلاح کرنا اور 100 مریدین کی اصلاح کرنا تقریباً برابر ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے جی میں خادم خاص ہوں. تو غصہ حضرت کو نہیں آتا، خادم خاص کو زیادہ آتا ہے. کھانا حضرت اتنا نہیں کھاتے جتنا خادم خاص کھاتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ خادم خاص کی تربیت بہت ضروری ہے. موسیٰ علیہ السلام کے خادم خاص آپ کے شاگرد تھے یوشع ابن نون. یوشع ابن نون یہ نوجوان بھی تھے اور خادم خاص بھی تھے، اس لیے کہ جو خادم ہوگا اس کے لیے ایکٹیو ہونا ضروری ہے. یہ تو نہیں ہے کہ حضرت 70 سال کے ہیں، خادم خاص 82 سال کا ہے نا، تو وہ تو مشکل ہو جائے گی، وہ کیسے خادم ہوگا؟ اور اس کے چشمے پھر حضرت کو ڈھونڈنے پڑیں گے کہ یہ کہاں رکھے ہوئے. تو اس لیے خادم رکھے بھی تو ایسا جو کارآمد ہو، نوجوان ہو، اور اپنے آپ کو تربیت کے لیے پیش کر سکتا ہو، جس کو اپنے بڑے کی روک ٹوک بری لگے نا، یعنی جی مجھے کچھ نہیں بولیں گے، میں تو جو کروں وہ اچھا ہی ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا. دوست سمجھ میں آ گئے؟ تو یوشع ابن نون آپ کے خادم خاص تھے. کن کے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اب اہم سفر ہے، پہنچنا ہے، اور واضح منزل کا پتہ نہیں، نشانیاں ہیں، نشانیوں کے زور پہ جا کے وہاں پہنچنا ہے، ملاقات کرنی ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم خاص سے، فتاحو کے نیچے کیا لکھا؟ یوشع ابن نون. کیا کہا؟ لا ابرحو، لا ابرحو، اس کے نیچے لکھیں ای اسیرو، اسیرو، میں مسلسل چلتا رہوں گا، حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے ملاپ تک. دو دریاؤں کے ملاپ، دنیا کی وہ جگہ جہاں دو دریا آپس میں، الگ الگ قسم کے دریا آپس میں مل جاتے ہیں. اللہ کی شان ہے. پانی سیال چیز ہے، لیکوڈ ہے، اور سیال کو سیال میں ملائے تو وہ لازماً دوسرے کا اثر قبول کر لیتا ہے. دودھ ہے، ایک پاؤ دودھ لائیں اور اس میں پانی ملانا شروع کریں، اس ملتا ہوا پانی سفید ہوتا چلا جائے گا، اس کا رنگ قبول کر لے گا نا. لیکن اللہ چاہے تو اپنی قدرت ظاہر کر دے. دنیا میں چند مقامات ایسے ہیں جہاں دو دریا آ کے مل جاتے ہیں، ایک کے پانی کا رنگ الگ، دوسرے کا الگ، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن یہ کہ ایک دوسرے کا رنگ اثر بالکل قبول نہیں کرتے. عجیب بات ہے. اب یہ مجمع البحرین کہاں ہے؟ بعض نے کہا کہ جہاں بحر فارس اور بحر روم یہ ایک مقام پر مل جاتے ہیں تو وہ مجمع البحرین کہلائے گا، بحر فارس اور بحر روم. بعض نے کہا کہ بحر اردن اور بحر قلزم، بحر اردن اور بحر قلزم یہ مراد ہے یہاں. سمجھ میں آ گئی؟ اور بھی بہت سارے اقوال تفصیلات ہیں اس میں. آپ کے پاکستان میں بھی جو ہے وہ ایسی جگہ موجود ہے جہاں آپ کا صوبہ پنجاب ختم ہوتا ہے، صوبہ خیبر پختونخوا شروع ہوتا ہے اٹک کے پاس، وہاں دو دریا مل جاتے ہیں آپس میں، دریائے کابل دریائے سندھ میں آ کے گرتا ہے. آپ دیکھیں گے وہاں واضح طور پہ دو دریا بالکل الگ الگ رنگ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے ملاپ پر، او امضی حقبا، یا میں گزار دوں گا زمانہ دراز، حقبا زمانہ دراز گزار، اگر مجھے وہ جگہ مل گئی ٹھیک، نہیں تو میں لگا رہوں گا زمانہ گزار دوں گا اس میں۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو اب استاذ اور خادم خاص چل پڑے۔ اللہ نے ایک نشانی دی تھی ان کو کہ آپ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لیجئے گا۔ کیا چیز؟ اب مچھلی مقصد یہ کہ تلی ہوئی ہو یا غیر تلی ہوئی، دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں کہ تلی ہوئی مچھلی ہو، اس لیے کہ آیات سے لگتا ہے کہ انہوں نے آگے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لے آؤ، کھانا، تو تلی ہوئی ہونی چاہیے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ مچھلی جب اس مقام پہ پہنچی جو نشانی کی جگہ تھی، تو وہاں پہنچنے کے بعد اس مچھلی کے جسم میں حرکت ہوئی اور اس نے چھلانگ مار دی اور پانی میں سرنگ بناتی ہوئی چلی گئی۔ اس سے لگتا ہے کہ وہ تلی ہوئی۔ تو یہ ایک ایسی بحث ہے کہ جس میں ہمیں اشتغال کا حکم نہیں ہے، ہم اس کے اندر اللہ پاک چونکہ ایک ایسا واقعہ فرما رہے تھے جو خرق عادت تھا، خلاف عادت، اس میں کچھ بھی ممکن ہے۔ تلی ہوئی مچھلی بھی چھلانگ مار دے تو بھی ہو سکتا ہے، غیر تلی ہوئی مار دے تو بھی ہو سکتا ہے۔ سمجھ گئے؟ فلما بلغا مجمع بینہما، جب دونوں پہنچ گئے مجمع بینہما، دو دریاؤں کے ملاپ پر، یعنی چلتے 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 اللہ کی شان یہ کہ وہ جگہ آ گئی۔ لیکن چونکہ حتمی تو پتہ نہیں تھا نا، بعض دفعہ انسان اپنے مقام پہ پہنچ کر اس سے آگے نکل جاتا ہے دائیں بائیں۔ تو جب وہاں پہنچ گئے تو نسیہ حوتہما، اپنی مچھلی کو بھول گئے، مچھلی کو بھول گئے۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، بنایا اس مچھلی نے سبیلہ، اپنا راستہ، فی البحر، سمندر میں، سربن، سرنگ بنا کر۔ کیا بنا کر؟ سرنگ بنا کر مچھلی نے راستہ۔ اب یہ بیچ میں دیکھیں پوری تفصیل ہے، لیکن قرآن کریم محض قصوں کی کتاب اگر ہوتی تو ایک ایک قصے کی جزیات ہوتی، مقصد کی بات۔ باقی تفصیلات آپ کو مفسرین کی تفسیروں میں بتائیں گے۔ ان کو نشانی دی گئی کہ آپ دریا کے کنارے چلیں گے، ہوتے ہوتے ایک جگہ آئے گی کہ آپ کے ٹفن میں، توشدان میں جو مچھلی ہوگی، یہ مچھلی خود بخود زندہ ہوگی اور وہاں سے سمندر کے پانی میں چھلانگ مار دے۔ جہاں یہ واقعہ پیش آ جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا مطلوبہ شخص وہاں پر ہے۔ بڑی نشانی۔ موسیٰ علیہ السلام اور خادم چل پڑے، اور جب عین اس جگہ پہ پہنچ گئے، موسیٰ علیہ السلام کو تھکان محسوس ہوئی تو کہا تھوڑا سا سستا لیتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر بعد چلے جائیں گے۔ تو استاد سو گئے اور خادم جو ہے وہ سامان کو دیکھنے کے لیے جاگ گئے، اس لیے کہ مقصد یہ ہے نا، دونوں سو جائیں تو پھر تو نقصان ہے۔ تو حضرت یوشع ابن نون جاگ رہے تھے، اتنے میں اچانک دیکھا کہ وہ جو کھانے کا برتن تھا اس میں کچھ ہلچل ہوئی، ہلچل ہو گئی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ پانی کی لہریں ٹکراتی ہے نا، اور کچھ چینٹیں اڑ کے آتی ہے ایسے، تو جب پانی کی لہر ٹکرائی تو اس سے ایک بوند اڑ کر آئی اور جا کے ڈائریکٹ اس مچھلی سے ٹکرائی، اور جیسے ہی ٹکرائی تو اس میں تغیر ہوئی، حرکت ہوئی، اور اس مچھلی میں جیسے جان آ گئی اور اس نے چھلانگ مار دی دریا میں۔ اب حضرت یوشع ابن نون بڑے حیران کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر جب چھلانگ ماری تو انہوں نے دیکھا کہ وہ پانی میں جا رہی ہے، اور جہاں جہاں جا رہی ہے ایک سرنگ بنتی ہوئی جا رہی ہے، ورنہ تو مچھلی تو پانی میں تو سرنگ نہیں بن سکتی نا کہ اس میں ٹنل بنا دی جائے، وہ تو نہیں ہو سکتی۔ لیکن دیکھا کہ ایک راستہ بنتا چلا جا رہا ہے، اور چلتے چلتے وہ مچھلی غائب ہو گئی۔ تو تعجب تو ہوا ان کو، لیکن استاد سو رہے ہیں،
تو یہ نہیں کیا کہ جلدی جلدی ان کو اٹھایا کہ حضرت اٹھیں یہ تو یہ ہو گیا. سمجھدار تھے. سمجھدار خادم وہ ہوتا ہے جو اپنے بڑے کا مزاج شناس ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو انہوں نے کہا چلیں ابھی اٹھ جائیں گے تو پھر میں بتا دوں گا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھ گئے اور حضرت یوشع کے ذہن سے وہ بات نکل گئی. اللہ پاک کا نظام تھا, ایسا ہونا تھا, بات اہم تھی لیکن اللہ نے نکال دی اور یہ حضرات آگے چل پڑے. اب جو اتنا لمبا سفر کر کے آئے تھے, دیکھیں غور کیجئے گا, اتنا لمبا سفر کر کے یہاں تک پہنچے تھے, ابھی تک موسیٰ علیہ السلام نے بھوک کا کوئی تقاضا بیان نہیں کیا. لیکن اب جو آگے بڑھ رہے ہیں اپنی جگہ سے تو بھوک کا احساس بھی ہوا, تھکاوٹ کا احساس بھی بڑھتا جا رہا ہے. یہ انسانی فطرت ہے دوستو. آپ اپنے مقصد کے لیے جب چلیں گے نا تو چاہے مقصد کتنا بھی دور ہو, لیکن آپ جب تک اس کو پا نہیں لیں گے آپ کے جسم میں ایک انرجی اور طاقت ہوگی. آپ بھوک پیاس تقاضے سب دبا رہے ہوں گے, لیکن جیسے وہ کام ہو جائے تو اس کے بعد آپ کہیں گے یار کوئی ہوٹل ڈھونڈو, چائے پینی ہے, مجھے واش روم جانا ہے, مجھے تھوڑی سی کمر لگانی ہے. اب جسم اپنے تقاضے آپ کے سامنے رکھ دے گا. پہلے آپ کے تقاضے آپ کے سامنے تھے تو اس لیے وہ سب چیزیں نیچے تھی. اب منزل مقصود نکل گئی نا پیچھے. اب موسیٰ علیہ السلام کو بھوک محسوس ہوئی, اس سے پہلے نہیں تھی. تو جب محسوس ہوئی تو کہا یار وہ لے آؤ وہ سامان, کچھ تھوڑا سا کھا لیں, مجھے تو بھوک محسوس ہو رہی ہے. تو وہ سامان تو وہیں چلا گیا. اب یوشع ابن نون کو یاد آیا کہ او ہو یہ تو مسئلہ ہو گیا. سمجھ گئے؟ دیکھیں, فلما جاوزا, جب دونوں آگے نکل گئے, جب دونوں حضرات آگے نکل گئے, قال لفتاہ, موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم خاص سے کہا, آتنا غدانا, لے آؤ ہمارا ناشتہ. غدا کہتے ہیں دوپہر کے کھانے کو, چونکہ عام عرف یہ ہوتا ہے کہ دن میں ایک کھانا کھایا جاتا ہے. آپ علیہ السلام کا معمول بھی یہ تھا کہ اس وقت میں کھانا کھایا جائے کہ جس میں دوپہر اور صبح کے ناشتے کا اجتماع ہو جائے, اس میں وقت بچتا ہے. جو ہم کرتے ہیں نا کہ صبح ناشتہ ہے, پھر دوپہر کا کھانا ہے, پھر رات کا کھانا ہے, یہ تو میں نے کم بیان کیا, ورنہ ویسے عصر کے بعد ہمارا الگ معمول ہوتا ہے, 11 بجے الگ معمول ہوتا ہے, اور سوتے وقت تک منہ چبا رہے ہوتے ہیں. لیکن جو کام کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں میں اتنا وقت نہیں دیتے. وہ فجر کے بعد اشراق پڑھ کے آرام کرتے ہیں, اور 11 بجے اس طرح یا 10:30 11 بجے چاشت کی نماز پڑھ کے پھر ان کی چائے روٹی یہ چیزیں آ جاتی ہیں. وہ کھا کے پھر یہ ناشتے اور کھانے کے قائم مقام ہوتا ہے. پھر وہ اس کو چلاتے ہیں مغرب تک, مغرب کے بعد کھانا کھا کے پھر اپنا کام کرتے ہیں, پھر رات کو سو جاتے ہیں. سمجھ گئے؟ اور ہم صبح الگ پھر الگ پھر الگ, اس لیے ہمیں 11-12 مرتبہ بیت الخلاء جانا بھی پڑتا ہے. کام کیسے ہو؟ تو کہا لے آؤ ہمارا ناشتہ. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا, ہمیں ہمارے اس سفر میں بڑی تھکاوٹ محسوس ہو گئی. نصب بڑی تھکان. ابھی تک یہ بات نہیں فرما رہے تھے, لیکن اب تھوڑا سا چلے تو کیا فرمایا کہ ہمیں ہمارے اس سفر میں بڑی تھکان ہو گئی. جیسے ہی یہ کہا, قال رأیتا, قالا, اس قالا کا فاعل کون ہے؟ حضرت یوشع نے فرمایا ارأیتا, کہنے لگے بڑی عجیب بات ہو گئی, بڑی عجیب بات ہو گئی. اذ اوینا الی الصخرہ, جب ہم نے ٹھکانہ بنایا تھا نا, الی الصخرہ, اس چٹان کے پاس, اس پتھر کے پاس, یا حضرت نے آرام کیا. تو کہا جب ہم نے وہاں آرام کا ٹھکانہ بنایا تھا, فإنی نسیت الحوت, اور کریں, بے شک میں تو بھول چکا ہوں, الحوت, کس کو؟ مچھلی بھول گئے تھے؟ نہیں, مچھلی ایسا تھوڑی تھا کہ مچھلی والا برتن بھول گئے. فإنی نسیت قصۃ الحوت, مچھلی کا قصہ تو میں وہی بھول گیا.
وہ تو آپ کو بتانا تھا. سمجھ میں آ گئی؟ اگر یہ کہتے نا کہ مچھلی بھول گیا ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام پھر عام استاذ نہیں تھے، تو جلالی پیغمبر تھے، بہت سخت مزاج کے. تو کہا وہ قصہ تو میں بھول گیا ہوں. اور پھر احساس ہوا کہ حضرت تو ظاہر سی بات ہے، تو فوراً کہا ومان ثانی ہول الشیطان ون اسکرا، اور مجھے وہ یاد دلانے سے کس نے بلا دیا؟ شیطان نے، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کا سارا غصہ شیطان کی طرف چلا گیا. کہ شیطان نے مجھ سے بھلا دیا ان اسکرہ، کہ میں آپ کو یاد دلاتا. شیطان نے میرے ذہن سے بات نکال دی، اور پھر ان کو ساری بات بتائی، سارا قصہ. اب دیکھیں وہ محذوف ہے، اور آخر میں کہا کہ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، مچھلی نے اپنا راستہ بنایا فی البحر، سمندر میں، عجبا، عجیب طریقے سے. عجیب طریقہ سمجھ گئے نا؟ سرنگ بنا کے چلی گئی. جب یہ بات کی، قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذالک ما کننا نبغی، ذالک، یہی تو وہ جگہ تھی جس کی ہم تلاش میں تھے. ذالک، یہی تو وہ موقع تھا، یہی تو وہ جگہ تھی، ما کننا نبغی، جس کی ہم تلاش میں تھے. فرتد علی آثارہما، لوٹ پڑے اپنے قدموں پر نشان دیکھتے ہوئے. چونکہ نرم مٹی تھی نا دریا کی، تو پیروں کے نشان بنے ہوئے تھے. فرتدا، واپس لوٹ گئے، علی آثارہما، اپنے قدموں پر، قصصا، نشان دیکھتے ہوئے، نشان. خیر چلتے چلتے آ گئے دوبارہ وہاں. فوجد عبدا من عبادنا، دونوں نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پا لیا. یہ کون تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام. بلیہ ابن ملکان ان کا نام ہے. حضرت خضر علیہ السلام کا اصل نام کیا ہے؟ بلیہ ابن ملکان، اور ان کی کنیت لکھی ہے ابو العباس. بلیہ ابن ملکان، ابو العباس کنیت ہے، اور خضر ان کا لقب ہے. اس لیے کہ خضرہ کہتے ہیں سبزے کو، جہاں ہریالی ہو، اور جہاں یہ بیٹھتے تھے اپنا پیر رکھتے تھے تو وہاں پر ہریالی ہو جاتی تھی. ان کی ایک بڑی پہچان تھی. سمجھ میں آ گئے؟ اب رہی یہ بات کہ حضرت خضر علیہ السلام کی ذاتی حیثیت کیا ہے. بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ فرشتے ہیں، لیکن یہ قول قابل قبول نہیں ہے. سمجھ گئے؟ بعض نے کہا کہ یہ ایک کامل انسان یعنی ایک ولی تھے، اور جمہور نے کہا کہ یہ نبی ہے. سمجھ میں آ گئے؟ جمہور کی رائے یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کیا ہے؟ نبی ہے، لیکن نبی تشریعی نہیں، بلکہ نبی تکوینی. تکوینی. اب تشریع و تکوین کا فرق کیا ہے؟ یہ بہت تفصیلی بحث ہے. آسان یہ سمجھ لیں کہ شریعت انسان کو مکلف بناتی ہے. سمجھ گئے؟ تکوین مکلف نہیں بناتی، اس لیے کہ تکوین اختیاری نہیں. تکوین میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد یا اتنے عرصے کے بعد یا آئندہ زمانے میں چل کر کیا ہونے والا ہے. اب ایک مثال دو، یہ پانی کی بوتل رکھی ہوئی ہے یہاں، اس کو یہاں رکھنا سہولت کے لیے کہ ہاتھ بڑھ سکے، ہے نا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد اچانک کیا ہوا، کچھ پیر لگ گیا طالب علم کا، یہ بوتل یہاں سے لڑک کے نیچے گر گئی. کیا ہم چاہتے تھے کہ یہ گرے؟ نہیں نا. لیکن یہ بوتل کسی کے ٹکرانے سے یا تیز ہوا کی وجہ سے نیچے گری، اور اس کا ڈھکنا کھولا اور پانی سب چلا گیا. تو ہماری سوچ کہے گی کہ یہ اچھا ہوا یا برا ہوا؟ برا ہوا. غلط ہو گیا نا کہ ایک چیز گر گئی، پانی وہاں پر وہ ہو گیا. لیکن اللہ کی شان یہ کہ جیسے ہی وہ پانی نیچے گرا تو پتہ چلا کہ اس کے اندر تو لیزرڈ تھی. لیزرڈ جانتے؟
چپک گئی. تو انسان کیا کہے، ہو شکر ہے یار، یہ تو ورنہ تو پتہ نہیں ہوتا ہمیں. اب ایک چیز ظاہر کا نقصان بتائے اور اس کی حقیقت میں کچھ اور ہو، یہ علم تکوینی ہے دوستو. بات سمجھ گئے؟ تو علم تشریعی الگ ہے، علم تکوینی الگ ہے. تقریباً جتنے پیغمبر ہیں یہ تشریعی ہوتے ہیں، چند ایک تکوینی ہیں. ان میں سے ایک کو اللہ نے ظاہر فرمایا، باقی کون کون ہوں گے یہ اللہ پاک جانتے ہیں. دوسری بات یاد رکھیں کہ علم شریعت علم تکوینی پر افضلیت رکھتا ہے. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ تکوینیات باعتبار تعداد کے، تکوینیات باعتبار تعداد کے، بہت غور سے سنیں، تکوینیات باعتبار تعداد کے تشریعیات سے بہت زیادہ ہے. تعداد کے اعتبار سے تکوین کیا ہے؟ زیادہ ہے. تشریع اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ کم ہے. لیکن افضل کیا ہے؟ تشریع افضل ہے. سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ میں آ گئی بات دوستوں؟ یہ اس کی مثال آپ یہ لے لیں، جیسے قرآن کریم کا ترجمہ 2 جلدوں میں، سمجھ گئے؟ قرآن کا ترجمہ 2 جلدوں میں، اور مثنوی شریف کا ترجمہ 22 جلدوں میں. تو زیادہ کیا ہوا؟ مثنوی شریف کا زیادہ جلد ہے، تعداد زیادہ ہے. لیکن آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ بھئی زیادہ افضل دونوں میں سے کون سا ہے، قرآن کی تفسیر افضل ہے یا مثنوی شریف کی، تو آپ کیا کہیں گے؟ قرآن کی. یہ شک ہے اس میں، ہے نا؟ تکوینیات تعداد میں زیادہ ہے لیکن تشریح افضل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس افضل علم ہے، لیکن اس اکثر کے لیے بھیجا گیا کہ آپ جا کے وہ بھی حاصل کر کے آ جائیں. بات سمجھ میں؟ دیکھیں، فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا. بندہ سمجھ گئے نا؟ حضرت خضر علیہ السلام. آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، جس بندے کو ہم نے دی تھی رحمتن، اس کے نیچے لکھے نبوت. رحمتن سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ جس کو ہم نے نبوت دی تھی، من عندنا، اپنی طرف سے، وعلمناہ من لدنا علما، اور جسے ہم نے اپنے پاس سے علما، خاص علم دیا تھا. کون سا علم؟ جسے ہم نے خاص علم دیا تھا. اب خاص علم کون سا تھا؟ اسرار کونیہ کا، اسرار کونیہ، جس کو آپ تکوین کہہ رہے ہیں دوستو. یہ کون سا علم تھا؟ اسرار کونیہ کا علم تھا. اور عام انبیاء کے پاس اسرار الہیہ کا علم ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ یہ اسرار کونیہ کا علم تھا. ایک بحث یہ بھی کی گئی کہ حضرت خضر علیہ السلام حیات ہے یا وہ فوت ہو گئے. اس میں بھی بہت لمبی چوڑی باتیں. بعض نے کہا فوت ہو گئے، بعض نے کہا کہ وہ حیات ہے. ہمارے حضرت استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میرا ذاتی رجحان تفاسیر کے مطالعے کے بعد یہ ہے، حضرت نعمانی صاحب فرماتے تھے کہ آپ فوت ہو چکے ہیں. لیکن امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آپ کی جو املائی تقریر ہے فوائد صفدریہ، اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ جمہور کی رائے یہ ہے، جمہور کی، کہ حضرت خضر علیہ السلام حیات ہے، زندہ ہے. بات سمجھ گئے؟ دیکھیں دوستو، خیر اب ملاقات ہو گئی حضرات کی آپس میں. پھر کیا باتیں ہوئی یہ آپ حضرات بخاری شریف میں انشاءاللہ پڑھیں گے. اب مقصد کی طرف آتے ہیں. قال له موسیٰ، لکھے مطالبہ استفادہ.
مطالبہ ہے. اب موسیٰ علیہ السلام جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ اب بات سامنے رکھنی ہے، وقت ضائع نہیں کرنا. تو قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا. کن سے؟ حضرت خضر علیہ السلام سے کہا، هل اتبعک، کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں، آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، علی، اس شرط پر، ان تعلمنی، کہ آپ مجھے بھی سکھا دیں، مما علمت رشدا، وہ علم جو آپ کو دیا گیا. اور وہ کون سا علم تھا؟ تکوینی. تو کیا میں آپ کے ساتھ جڑ سکتا ہوں، شاگردی اختیار کر سکتا ہوں؟ تو اگر کوئی افضل کو کوئی چیز سیکھنے کے لیے غیر افضل کے پاس بھی آنا پڑے تو اس کو بھی آداب میں سے ہے کہ وہ ترتیب پہ چلے. بات سمجھ میں؟ یہ تو غلط ہو جائے گا نا کہ ایک انسان یہ کہے کہ جی میں صاحب زادہ ہوں، میں کیا ہوں؟ باقی طلبہ ہمارے جیسے غریب طلبہ لائن میں کھڑے ہیں اور صاحبزادہ صاحب پیچھے محراب والے راستے سے آئے اور وہ بیٹھ گئے اور ان کے لیے ممتحن نے چائے بسکٹ بھی منگائے. ہوتا ہے نا. خیر اکرام الگ چیز ہے. بعض دفعہ آپ کے استاذ کی اولاد آئی ہوگی، استاذ زادوں کا بڑا اکرام ہوتا ہے، حق ہوتا ہے، انسان کو ان نسبتوں کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن ناجائز سفارش کرنا یا کسی پر دباؤ ڈالنا اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. قرآن تربیت کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تو ان سے کہتے مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آپ کو تو داخلہ دینا پڑے گا، لیکن نہیں، آداب کے ساتھ درخواست کی. هل اتبعک، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس مقصد کے لیے کہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو آپ کو اللہ نے دیا ہے. قال، نیچے لکھے بیان معذرت. حضرت خضر علیہ السلام نے فوراً نہیں کہا کہ جی 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 جی، یہ نہیں، بلکہ پہلے معذرت کی. کہا کہ انک لن تستطیع معی، آپ ہرگز میرے ساتھ نہیں رہ طاقت نہیں رکھ سکیں گے، صبرا، ضبط کی. ضبط کہتے ہیں برداشت. یہ نہیں کہ میں آپ کو داخلہ دینا نہیں چاہتا، دے دوں گا، لیکن جو کچھ میرے پاس ہے اس کو برداشت کرنے کی طاقت آپ کے پاس نہیں ہے. اس لیے کہ ہم تکوینی کام کرتے ہیں اور وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اعتراض کریں گے اس پہ کہ یہ کیوں کیا آپ نے، ایسا کیوں کیا آپ نے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں، عَلَى، اس بات پر، مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، جس کا آپ احاطہ نہیں رکھ سکتے باعتبار علم کے. باعتبار علم کے جس کا احاطہ، جس کی سوجھ بوجھ آپ کے پاس نہ ہو، آپ کیوں کر صبر کریں گے. یعنی یہ بھی بتا دیا لیکن انہوں نے بھی ان کے مقام کا خیال رکھا کہ میں اگر آپ سے معذرت کر رہا ہوں تو اس کی وجہ یہ کہ ہم دونوں کے علم میں فرق ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو مجھ پہ روک ٹوک کریں گے تو وہ غلطی نہیں ہوگی آپ کی، وہ آپ کو ملے ہوئے علم کا تقاضا ہوگا کہ غلط پر فوراً تنبیہ کرنا، روک ٹوک کرنا. تو آپ کا علم آپ کو وہ سکھائے گا اور جو ہمارے پاس علم ہے اس میں روک ٹوک سے مستقل منع کیا گیا. دونوں ٹکرائیں گے، کیسے چلیں گے ہم لوگ ساتھ؟ ایک جگہ خاموشی بنیاد ہے، ایک جگہ بولنا بنیاد ہے، نہیں چل سکتے. سمجھ میں آ گئی؟ قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ستجدنی، یقیناً آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ، صابراً، ضبط کرنے والا. آپ مجھے پائیں گے، موقع تو دیں، داخلہ تو دیں. آپ مجھے ضبط کرنے والا پائیں گے، والا عسیلہ کا امرا، اور میں خلاف ورزی نہیں کروں گا، امرا، آپ کے حکم کی. سمجھ گئے؟ قال فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، لکھے شرط استفادہ. اب جب انہوں نے اپنا وہ بیان کر دیا نا کہ آپ مجھے موقع دیں، میں انشاءاللہ پورا خیال رکھوں گا،
تو حضرت خضر علیہ السلام نے شرط بیان کر دی کہ آپ کو اس فائدہ کب ہوگا. دیکھیں قال، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، اگر آپ میری اتباع کرنا چاہیں فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، مجھ سے کسی بارے میں سوال نہیں کریں گے، حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، جب تک کہ میں خود ہی اس کا سبب بیان نہ کر دوں. ذکرہ ای سبب، جب تک میں خود اس کا سبب آپ کو نہیں بتاؤں آپ خاموش رہیں. ٹھیک ہے جی، طے ہو گیا. فَانْطَلَقَا، یہ کون سا صیغہ ہے؟ تثنیہ کا. انطلقا، اب دونوں چل پڑے. دونوں سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام. اب کون نکل گئے؟ ان کا کام یہاں تک تھا. سمجھ میں آ گئی؟ جو خادم خاص تھے، جو شاگرد خاص تھے، وہ یہاں تک استاذ کو لے کے آ گئے. اب جب استاذ اندر چلے گئے تو اب خادم کا کام اندر جانے کا نہیں ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسی جگہ پہ جہاں پر کسی کو نہیں لے جانا چاہیے ان کو بھی لے جاتے ہیں. کیوں جی؟ یہ میرے ساتھ ہے، یہ میرے خادم ہے. وہ اندر آ کے پھر باہر جا کے کہتے ہیں کہ اندر یہ ہو گیا اور اندر وہ ہو گیا اور اندر یہ ہو گیا. ہر بندے کو ہر جگہ تھوڑی لے جانا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں تبلیغ والے حضرات اجتماع میں کہتے ہیں آج علماء کا جوڑ ہے، یہاں طلباء کا جوڑ ہے، یہ اسکول کالج کے طلباء کا جوڑ ہے. الگ الگ جوڑ رکھے جاتے ہیں. اس میں مقصد یہی ہوتا ہے کہ اب الگ الگ حلقے اس لیے بنا دیے کہ اب ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق بات ہوگی. اب علماء کے جوڑ میں طلباء جائیں گے، تباہی مچ جائے گی دوستوں. سمجھ گئے؟ مدارس کے طلباء کے جوڑ میں آپ اپنے ساتھ اس دوست کو لے جائیں جو کالج یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، ساری زندگی آپ کا مذاق اڑائے گا. وجہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. دیکھیں ہم طلباء ہیں، مدارس میں پڑھتے ہیں اپنے اساتذہ سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ استاذ طلباء کو ڈانٹتے بھی ہیں، باتیں بھی سناتے ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک گھرانہ ہے. ہم اگر یہاں سے باہر نکلیں گے تو ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑائیں گے، لیکن آپ اپنے ساتھ ایک غیر عالم ایک مقتدی کو یا کسی کو لا کے یہاں بٹھا دیں اور پھر استاذ آپ کے سامنے کہے یار تم طالب علم ہر وقت کھاتے رہتے ہو، بڑے بڑے پیٹ ہے تم لوگ، تم یہ کرتے ہو. تو جب باہر نکلے گا نا تو وہ کہے گا یار آج تو ان کی وٹ لگ گئی، آج تو استاذ نے یہ کہا، آج تو ان کو کہا تمہارے پیٹ بڑے ہیں. اب وہ جا کے آپ لوگ کے قصے پورے خاندان اور محلے میں بیان کرے گا. نقصان یہاں سے ہوتا ہے. ہم اپنے حلقوں میں ان لوگوں کو لے جاتے ہیں جو اس حلقے کے نہیں ہوتے. پھر جب وہ بڑوں کے بیانات سن لیتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آج حضرت نے علماء کی کلاس لی. حضرت تو لے سکتے ہیں اس لیے کہ سب ان کے شاگرد تھے، لیکن عام بندے کی سمجھ کی بات تھوڑی ہے. تو باہر نکل کے وہ کہانیاں بن رہی ہوتی. میری کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ رہے عبدالغفار؟ ٹھیک ہے نا. ہر بندہ ہر جگہ ساتھ نہیں جا سکتا. یہاں تک پہنچ کے حضرت یوشع ابن نون کا کام ختم تھا. اب ان کو اندر نہیں لے جا سکتے تھے اپنے ساتھ آگے، ورنہ تو آگے جا کے دیکھیں نا 3 جگہ پہ الجھا ہوا، وہ واپس ہو گئے. اب فانطلقا، سمجھ گئے؟ دونوں حضرات چل پڑے. حاشیے پر لکھے پہلا واقعہ. 3 واقعات پیش آئیں گے. کتنے؟ 3. فانطلقا پہلا واقعہ، دونوں چل پڑے. اور انطلقا کے نیچے لکھے قول و اقرار کے بعد، قول و اقرار کے دونوں چل پڑے. حتی اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ دونوں سوار ہو گئے کشتی میں. چلتے چلتے سفر کر رہے تھے دونوں. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا دریا کے اس پار جانا ہے، رکتے ہیں کوئی کشتی آ جائے. کشتی نہیں آ رہی تھی. بڑی مشکل سے جا کے ایک کشتی آ گئی تو انہوں نے ہاتھ دیا، کشتی والے رک گئے. جیسے ہی دیکھا تو وہ حضرت خضر علیہ السلام کو تو جانتے تھے کیونکہ وہ علاقے کے تھے. تو جیسے ہوتا ہے او بھائی تو امام صاحب آ گئے، چلو بھائی روک دو.
تو روکا گیا تو حضرت بھی اور حضرت کے ساتھ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے دونوں کو بٹھا دیا. جب وہ کنڈکٹر آیا کہا نہیں نہیں حضرت آپ سے کیسے کرایہ لیں گے, آپ تو ہمارے بڑے بزرگ, علماء تو کرایہ نہیں دیتے اس چیز کا, تو کرایہ بھی نہیں لیا. اب دیکھیں ایک تو اکرام کیا, عزت دی, پھر کرایہ نہیں لیا, خیال رکھا, تو حق زیادہ ہو گیا نا. موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک اٹھے, ایک کلہاڑا رکھا ہوا تھا اس کو لے کر کے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا, بغیر کسی سبب بات کے, لڑائی کے, غصے کے. دریا کے اندر کشتی جا رہی ہے, اٹھے اور جا کے اس کا ایک تختہ توڑ دیا. کس نے توڑا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے توڑا, انہوں نے توڑ دیا. تو اب علم شریعت کیا کہتا ہے کہ صحیح ہوا غلط ہوا؟ غلط ہوا. اب وہی ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے تقاضے کے اعتبار سے ان کو غصہ آیا اس پر. دیکھیں جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو خرقہا, اس کے نیچے لکھے بالفأس, کشتی کو پھاڑ ڈالا. پھاڑنے سے مراد تختہ توڑ ڈالا. کس کے ذریعے سے؟ کلاڑے کے ذریعے سے. قال اخرقتها, لکھے تنقید موسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اس پہ تنقید دی, کہا آپ نے کشتی کا تختہ توڑ دیا, لتغرق اہلہا, تاکہ کشتی والے ڈوب جائیں. ایک تو انہوں نے بٹھایا, پھر کرایہ نہیں لیا, اور آپ تو ہمیں بیچ میں ڈبو دیں گے. لقد جئت شیئا امرا, یقیناً آپ نے بڑا بھاری کام کیا. امرا کا ترجمہ کیا ہے؟ اب چونکہ بالکل ابتدائی طالب علمی ہے نا, شروع کا وہ ہے, کوئی سخت بات نہیں کہہ سکتے تھے زیادہ, تو کہا آپ نے بڑا بھاری کام کیا, تو غلط ہو گیا. قال الم اقل, حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا, انک لن تستطیع معی صبرا, آپ ہرگز میرے ساتھ برداشت کی طاقت نہیں رکھیں گے. یاد آ گیا موسیٰ علیہ السلام کو. قالا, کہنے لگے لا تواخذنی بما نسیت, آپ میرا مواخذہ مت کرے اس چیز پر, بما نسیت, جو میں بھول جاؤں, تو میں بھول گیا, ذہن سے نکل گیا. ولا ترہقنی, اور آپ مت ڈالیے, من کے نیچے لکھے بمعنی فی, مجھ پر مت ڈالیے میرے اس معاملے میں عسرا, تنگی, یعنی ایک دم مجھے مت نکال لیجئے گا اپنی شاگردی سے, میرے معاملے میں میرے ساتھ تنگی نہ کرے. یہ تو بھول گیا تھا, ذہن سے بھول گیا, اب نہیں کروں گا سوالات. فانطلقا, حاشیے پر لکھیں دوسرا واقعہ, پھر دونوں چل پڑے. اب کشتی سے اتر گئے. اب چلتے چلتے راستے میں ایک گاؤں آیا, وہاں بچے کھیل رہے تھے. ان بچوں میں ایک جو سب سے خوبصورت بچہ لگ رہا تھا, نمایاں, خضر علیہ السلام چلتے چلتے اس بچے کے پاس گیا, اس کو پکڑا, اس کی گردن مروڑ دی اور جسم سے الگ کر دی, مار ڈالا اس کو. تو یہ کشتی سے تو زیادہ سخت معاملہ تھا نا. حتی اذا لقیا غلاما, یہاں تک کہ دونوں نے ملاقات کی. لقیا کا ترجمہ ملاقات یعنی پا لینا. پایا ایک بچے کو, غلام, اس کے نیچے لکھے جیسور. اس بچے کا نام کیا تھا؟ جیسور نام تھا. جب اس جیسور کو پایا, فقتلہ, حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا. قالا, لکھے تنقید موسیٰ. اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قتلت نفسا زکیہ, کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو مار ڈالا, بغیر نفس, بغیر گناہ کے. لقد جئت شیئا نکرا, وہاں پر تھا امرا, آپ نے تو بڑا نامعقول کام کیا. اب جملہ سخت ہو گیا, پہلے تھا بھاری کام کیا, یہ تو آپ نے بڑا نامعقول کام کیا. قال الم اقل لک, اب ایک قدم آگے بڑھ رہا ہے معاملہ نا, پہلے تھا الم اقل, اب حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا. قال کے نیچے لکھ کے جواب خضر.
حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا الم اقل لکا، میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، آپ ہرگز میرے ساتھ برداشت نہیں کر سکیں گے. قال کے نیچے لکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاہدہ. اب 2 مرتبہ تو خلاف ورزی ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سألتک عن شیء بعدہا، اب اگر میں نے آپ سے کچھ پوچھا بعدہا، اس مرتبہ کے بعد، 2 تو ہو گئی، اس باری کے بعد اگر میں نے پوچھا تو فلا تصاحبنی، آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا. خود تجویز کر دیا کہ اب آگے کیا ہونا ہے. بات سمجھ گئے؟ اب مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا. قد بلغت من لدنی عذرا، یقیناً آپ پہنچ گئے میری طرف سے عذر کو، یعنی آپ نے واقعی اپنی استطاعت کے بقدر عذر کا کمال درجہ پا لیا، برداشت کیا مجھے. خود ایک راستہ متعین کر دی. فانطلقا، حاشیے پر لکھے تیسرا قصہ. پھر دونوں چل پڑے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، یہاں تک کہ چلتے چلتے دونوں آئے ایک بستی والوں کے پاس. قریہ کہتے ہیں بستی. یہ بستی کہاں تھی؟ بعض نے کہا کہ انطاکیہ، یہ ابھی بھی ایک ملک ہے، انطاکیہ اس کا نام تھا، یا ایلہ یا اندلس کی کوئی بستی تھی، اندلس اسپین. اب ہوتا ہے نا انسان چلتے چلتے پیدل ایک بستی کے اندر رات کو داخل ہو گئے، بھوک سے نڈھال تھے دونوں حضرت. استطعما اہلہا، بستی والوں سے کھانے کا تقاضا کیا. اور یہ تقاضا کوئی نامناسب نہیں تھا، بلکہ اس زمانے کا اصول تھا کہ اگر گاؤں میں ابھی بھی جیسے ہوتا ہے کوئی مہمان اجنبی آ جائے تو گاؤں والے اکراماً اس کے کھانے پینے کا خیال کرتے ہیں، اس سے انکار نہیں کرتے، بلکہ انکار کو اپنے لیے عیب سمجھتے ہیں. وہ کہا کہ ہم مسافر ہیں، کچھ کھانا دے دیں. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، گاؤں والوں نے انکار کیا مہمان نوازی سے. ابو کا کیا ترجمہ ہے؟ ابا یا ابا کے معنی انکار کرنا. انہوں نے کہا ہمارے ہاں یہ ترتیبیں نہیں ہیں کھانے پینے کی، آرام کرنا ہے تو کر لیں یہاں پہ، باقی کھانے وغیرہ کا کوئی نظم ہمارے پاس نہیں. ابو، انکار کیا. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے نا دوستو، یہ بیچ میں ایک بات ضمناً، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا. یہ بستی جو تھی، یہ جو انطاکیہ والے، یہ مسلمان ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے. جب قرآن پڑھا تو ان کو پتہ چلا کہ ہمارا تو تذکرہ قرآن میں ہے، اور کچھ اچھے الفاظ سے ہم یاد نہیں کیے گئے. ہمارے بڑوں نے 2 بزرگوں کے اکرام سے معذرت کی تھی، تو ان کو لگا کہ یہ تو قیامت تک وہ لوگ قرآن پڑھیں گے اور ہمارے بارے میں یہی ہوگا کہ ہم مہمان نوازی سے بھاگ گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ امیر المومنین، آپ ہم سے جو تقاضا کرے کر لیں، لیکن یہ کہ یہ ابو کو اتو میں تبدیل کر دیں. فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، اب ترجمہ کیا ہوگا؟ گاؤں کے لوگ دوڑتے ہوئے آئے مہمان نوازی کے لیے، کہ ہم تو مہمان نوازی، تاکہ یہ عیب ہم سے ہٹ جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم جو بھی دو، یہ محرف کتاب نہیں ہے یہود و نصارہ کی طرح، یہ قیامت تک اسی طرح ہوگی، چلتا رہے گا. واپس کر دیا. انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کیا. اب دونوں حضرات جا کے ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، رات گزارنی ہے. فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا، دونوں نے پایا ایک دیوار کو. انسان جب بیٹھتا ہے نا اور کوئی کام نہیں ہو تو ادھر ادھر دیکھتا ہے، تو سامنے دیکھا ایک دیوار تھی گھر کی. یرید ان ینقض، قریب تھا کہ وہ گر پڑے، ٹوٹ جائے، جھول رہی تھی اس طرح. تو جیسے ہی دیکھا دیوار گر رہی ہے، حضرت خضر علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھ کے گئے. فاقامہ، اور ایسے ہاتھ ایسا کیا وہ دیوار بالکل سیدھی ہو گئی. فاقامہ، اس کو سیدھا کر دیا. اقامہ کے نیچے لکھے بطور خرق عادت یا معجزہ.
پیغمبر تو تھے نا، معجزہ تو تھا. تو ہاتھ لگانے سے وہ دیوار کیا ہو گئی؟ اب موسیٰ علیہ السلام کو ویسے ہی غصہ آیا ہوا، بھوک بھی لگی ہوئی، پھر لوگوں کا رویہ، پھر دیکھا ایسے میں انسان جب دیکھتا ہے نا کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہو تو انسان کہتا ہے اور غرق ہو جائے. اور جب دیوار گر رہی تھی تو گر جاتی، انہوں نے کون سا ہمارے ساتھ اچھا کیا تھا؟ اور اگر آپ نے بنانی تھی، اچھا کرنا تھا، تو ان سے کہتے کہ بھئی یہ دیوار گر جائے گی، ہم بنا دیتے ہیں لیکن اس کی یہ اجرت، یہ معاوضہ لگے گا. تو رات کو ان کو کہاں مزدور ملتا، یہ لازماً ہمیں معاوضہ دیتے. آپ نے فری میں ان کا کام کر دیا. قالا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لو شئت، اگر آپ چاہتے، لاتخذت علیہ اجرا، آپ ان پر معاوضہ رکھ دیتے، مفت میں آپ نے کام کر دیا. اب سوال تو کر ڈالا اور خود کہا تھا کہ اب اگر میں نے سوال کیا تو ختم. قال ھذا فراق بینی و بینک، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ میری اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا. اس کے نیچے لکھے شرط کے موافق، شرط آپ نے خود رکھی. ممکن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ کہتے تو حضرت خضر علیہ السلام چلتے، آگے اور معاملات بھی ہوتے. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، ہاں میں آپ کو اب عن قریب بتا دیتا ہوں. بتأویل، تأویل کا ترجمہ لکھیں حقیقت. میں آپ کو حقیقت بتا دیتا ہوں ماں، ان تین باتوں کی جس پر آپ صبر کی طاقت نہ رکھ سکے. تینوں باتیں کیوں کی میں نے، کشتی کا تختہ کیوں توڑا، بچے کو کیوں مارا، دیوار فری میں کیوں بنائی. اما السفینہ، تو لکھے پہلے واقعے کی حکمت، پہلے واقعے کی کہ جہاں تک کشتی کا معاملہ تھا، وکانت لمساکینہ، یہ کشتی در حقیقت کچھ مسکینوں کی تھی. غربا، مسکین اس کو کہتے ہیں جو محتاج فقیر ہو. اب یہ کیسے مسکین تھے دوستوں؟ کہتے ہیں یہ 10 بھائی تھے. کتنے؟ جن میں سے 5 اپاہج تھے، معذور. 5 بھائی معذور گھر میں رہتے تھے. 5 دن بھر محنت کر کے کماتے تھے، پھر جا کے ان بھائیوں کا خیال کرتے اور اپنے لیے انتظام. تو بیچاروں کی روزی روٹی اور ان معذور بھائیوں کا انتظام کس سے چل رہا تھا؟ اس ایک کشتی سے چل رہا تھا. تو کہنے لگے کہ یہ کشتی تھی ان مساکین کی، 10 بھائیوں کی. یعملون فی البحر، جو سمندر میں کام کرتے تھے کشتی کا. فاردت ان اعیبها، میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیبدار کر دوں. کیا کروں؟ کیوں کروں؟ وکان وراءہم ملک، اس لیے کہ آگے ایک بادشاہ آ رہا تھا. وراءہم، اس سمندر سے آگے اگلی پار جو جگہ تھی نا، وہاں کیا تھا؟ ایک بادشاہ تھا. اور وہ کیا کر رہا تھا؟ یأخذ کل سفینۃ غصبا، وہ ہر صحیح کشتی کو، سفینۃ کے بعد محذوف نکالے، صحیحۃ، جو درست کشتی ہوتی تھی اس کو لے رہا تھا غصبا، غصب کر کے، چھین کر. ہوا یہ تھا کہ اس ملک کے بادشاہ نے کسی پڑوسی ملک سے جنگ کا اعلان کیا. تو اس کو کہا گیا کہ ہمیں کشتیوں کی ضرورت پڑے گی. تو اس تو ظالم بادشاہ تھا، اس نے کہا جن کی کشتیاں ہیں اس کو پکڑو، جو کشتی ہمارے کام کی ہو. تو اگر یہ لوگ پار ہوتے اور کشتی صحیح ہوتی تو کشتی تو جا رہی تھی. کہ میں تو ایک تختہ ہٹا دیا، اور عیبدار کشتی کے لیے بادشاہ نے کہا تھا کہ وہ قبول مت کرنا. تو چلو کشتی بچ گئی، ایک تختہ ہے پھر لگا لیں گے، لیکن وہ 5 معذور بھائی، ان کا گھر تو چلے گا. تو واقعی ذہن کہاں جا رہا تھا اس بات پہ. وَأَمَّا الْغُلَامُ، لکھے دوسرے واقعے کی حکمت. بچے کو کیوں مارا؟ کہا جہاں تک اس بچے کا معاملہ ہے، غلام کا، جہسور کا، وَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے ماں باپ مومن تھے، پکے مومن. فَخَشِينَا، ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ أَيُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ اس بچے کی محبت ان کو گرفتار نہ کر دے سرکشی اور کفر میں.
ایرہقا، یرہقا کے معنی آتے ہیں مبتلا کر دینا، گرفتار کر دینا. طغیاناً کس میں؟ سرکشی اور کفر میں. کیا مطلب؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اس بچے کی فطرت میں کفر لکھا ہوا تھا. کیا لکھا ہوا تھا؟ کفر لکھا ہوا. ویسے تو حدیث پاک میں ہے نا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ دنیا میں فطرت لے کے آتا ہے. لیکن یہ جیسور وہ بچہ تھا کہ جو کفر کی فطرت لے کے آیا تھا، اور یہ اپنے ماں باپ کو بے انتہا عزیز تھا. ہونا یہ تھا کہ اگر یہ بچہ بڑا ہوتا اور اس کی طبیعت فطرت میں کفر تھا تو یہ کافر بنتا، اور ماں باپ کو مجبور کرتا کہ اگر واقعی میں تمہاری اولاد ہوں تو پھر میرے طریقے کو قبول کرو. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا؟ ماں باپ بھی کفر میں ہوتے، 3 بندے جہنم میں چلے جاتے، ہے نا. اب اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ بچپن میں ہی اس کو ختم کر دیا جائے. ایک غیر مکلف زندگی میں گیا تو خود بچ گیا، ہے نا، اور ماں باپ کا ایمان محفوظ ہو گیا. تو تینوں کو جہنم سے بچ گئے. اور دوسرا روایات میں ہے کہ اللہ پاک نے ان کے عوض ان کو اولاد دی، ایک بیٹی دی. یہ بچہ تو چلا گیا، تکلیف تو ہوئی ماں باپ کو، لیکن کہتے ہیں کہ ان کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی، اور اس بچی سے آگے نسل میں کئی پیغمبر پیدا ہوئے. اتنی مبارک بچی اللہ نے اس کے عوض دی. تو کبھی کبھی اللہ پاک بڑی نعمت لے لیتے، لیکن اس کے عوض جو نعمت دینا چاہتے ہیں وہ ہماری سوچ سے بڑھ کر ہوتی ہے. دوست دیکھیں، فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، تو ہم نے چاہا، اب غور کریں، ہم نے چاہا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا کہ اس بچے کے بدلے ان کا رب ان کو دے دے خیرم منہ، ایسی اولاد جو اس سے زیادہ بہتر ہو، زکاتن باعتبار پاکیزگی کے، وَأَقْرَبَ رُحْمًا اور جو زیادہ قریب ہو باعتبار شفقت کے. اس لڑکے کے عوض اللہ ایسی اولاد دے دے کہ جو پاکیزگی میں بھی بڑھ کر ہو اور شفقت میں بھی. اور میں نے عرض کیا کہ اللہ نے ان کو کیا دی؟ بیٹی دی، اور اس بیٹی سے آگے انبیاء پیدا ہو گئے. بات سمجھ گئے دوست؟ 2 قصے ہو گئے. وَأَمَّا الْجِدَارُ، لکھے تیسرے واقعے کی حکمت. تیسرا واقعہ کیا تھا؟ دیوار والا. فرمایا جہاں تک دیوار کا معاملہ تھا تو فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، یہ دیوار حقیقت میں 2 یتیم بچوں کی تھی. غلامین، اس گاؤں میں 2 بچے رہتے تھے یتیم، اسرم اور سریم. ایک کا نام تھا اسرم، سین کے ساتھ ہے، اسرم اور سریم. اچھا، ان بچوں کے والد فوت ہو گئے تھے بچپن میں. یہ اس کو خطرہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے انتقال کے بعد بچے تو ناسمجھ چھوٹے نابالغ ہوں گے، گاؤں والے آ کر چیزیں لے جائیں گے. اس نے کیا کیا کہ اس کے پاس سونے کی کچھ چیزیں تھیں. اب یہ چیزیں کیا تھی؟ بعض نے لکھا کہ سونے چاندی کی کچھ اینٹیں تھیں، لیکن حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ ان کے والد کے پاس سونے کی ایک تختی تھی، سونے کی بنی ہوئی خالص تختی، اور اس کے اوپر کچھ اسلامی کلمات جیسے کلمہ طیبہ ہے، اللہ پاک کا نام ہے، اور یہ سب چیزیں اس پر کندہ تھی، لکھی ہوئی تھی اس کے اوپر. تو اس والد نے کیا کیا کہ وہ لے کر کے زمین کے اندر دفنا دیا، اور عین اس جگہ پہ ایک دیوار بنا دی تاکہ یہ کیا ہو جائے؟ محفوظ ہو جائے. ہر چیز کی ایک عمر ہے. دیوار جو سیمنٹ کی بنتی ہے 15 سال 20 سال کے بعد بالآخر یہ کمزور ہو جاتی ہے، انسان پھر اس کو دوبارہ سے بناتا ہے. تو والد نے کہا اس وقت تک بچے بڑے ہو جائیں گے، پھر اگر دیوار گری بھی تو یہ خود اپنے لیے. لیکن ہوا اللہ کی شان یہ کہ دیوار وقت سے پہلے کمزور ہو گئی.
اب اگر میں اس دیوار کو بڑھ کے نہ بناتا دیوار گر جاتی. صبح گاؤں کے لوگ آتے, جب کھدائی کرتے نیچے سونا نکلتا تو یتیم پھر محروم تھے. ان یتیم بچوں کی حفاظت کے لیے کہ ان کی زندگی بچ جائے, میں نے یہ فیصلہ کیا اور اللہ پاک نے مجھے حکم دیا تو میں دیوار بنا دی تاکہ یہ بچے ضائع نہ ہو جائیں. اب دیکھیں ان دو یتیم بچوں کی زندگی کی حفاظت کے لیے اللہ نے وقت کے دو پیغمبروں کو بھیجا ہے یہاں پہ. اللہ کی مہربان ذات کو دیکھیں. اور وجہ کیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے کہ ایسا کیوں ہوا. دیکھیں, کہا کہ دیوار کا جہاں تک معاملہ ہے تو دو یتیم بچوں کی تھی فی المدینہ تھی, جو اس شہر میں رہتے تھے. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا, اس دیوار کے نیچے ان دو بچوں کا کیا تھا؟ خزانہ وہ تھا. تو اتنا اکرام اللہ نے کیوں کیا؟ کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کے والد نیک تھے, ان کے والد نیک تھے. دیکھیں, نیک ماں باپ کی اولاد کا اللہ پاک بھی انتظام فرماتے. اور اس سے بڑھ کر عجیب بات تفسیروں میں کیا لکھی ہے, اس سے بڑھ کر عجیب بات کہ یہ جو وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فرمایا, یہ ان بچوں کے براہ راست والد کی بات نہیں ہے. ان کی ساتویں پشت کے جو دادا تھے, ساتویں پشت میں, یعنی والد پھر دادا پر دادا اور اوپر تک ساتویں پشت میں جائیں, وہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. اس ساتویں پشت کے بزرگ کی ساتویں نسل میں یہ دو یتیم بچے آ رہے تھے. اس نسبت کا اللہ پاک نے اتنا خیال رکھا کہ ان یتیم بچوں کی میراث کو اللہ پاک نے محفوظ کر دیا. بات سمجھ گئے؟ بعض مرتبہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ نے ہمیں جس خیر کے کام میں لگایا ہوا ہے. آپ حضرات طالب علم ہیں, اب اتنے لاکھوں کروڑوں بچوں میں آپ حضرات قرآن کے سامنے بیٹھے ہوئے, آپ سے زیادہ تندرست سمجھدار مالدار بچے, وہ کوئی سو رہا, کوئی آرام کر رہا, کوئی کیا کر رہا. آپ کو اللہ نے اپنے کلام کے لیے کیوں چنا؟ پتہ نہیں ہماری نسل میں کس کی دعا لگی ہے, ہمیں یہ بھی نہیں پتہ. بات سمجھ گئے؟ اس لیے ہمیشہ انسان جب دعا کرتا ہے تو یہ دعا کرے کہ اللہ میری نسلوں میں دین کو اور دین کے علم کو زندہ رکھ. وہ جا کے کارآمد ہو جاتی ہے دوستوں. تو ہم تو اپنے بڑوں کی دعاؤں کے سائے میں چلتے ہیں دوستوں. سمجھ میں آ گئے؟ تو خود انسان نیک بنتا ہے تو چاہے یہ دنیا سے جلدی چلا جائے. دیکھیں نا, یتیم بچے رہ گئے, ظاہراً تو ان کی حفاظت کا کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں, لیکن ان بچوں کے ماں باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے اللہ نے دو پیغمبروں کو وہاں سے چلا کے یہاں بھیجا ہے کہ جا کے ان کی دیوار بنائے تاکہ ان کا سرمایہ کہیں ضائع نہ ہو جائے. سمجھ گئے؟ تو یتیم بچے ضائع نہیں ہوتے, لیکن شرط یہ ہے کہ ماں باپ نے اپنے اعمال اخلاق کی, کردار کی حفاظت کی. اور آپ حیران ہوں گے کہ زیادہ تر اس دنیا میں آپ کو جو کام کے لوگ ملیں گے کسی بھی میدان میں, علم ہو, تقوی ہو, طہارت ہو, تجارت ہو, ان کو جب اپنی کہانی شروع کریں گے تو وہ کہیں گے ہم بچپن میں یتیم ہو گئے تھے. ہے نہیں ہے دوست؟ اللہ سمجھانا چاہتے. اور ہمارے لیے تو سب سے بڑی مثال وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ ابھی دنیا میں بھی نہیں آئے اور والد کا سایہ سر سے جا چکا ہے, لیکن پوری دنیا میں آپ کا نام زندہ ہے, آپ کا تذکرہ زندہ ہے, آپ کی امت زندہ ہے اور قیامت تک چلے گی. تو ان چیزوں سے پریشان نہ ہو. بعض دفعہ بچے رہ جاتے ہیں, ہم پریشان ہوتے کہ پتہ نہیں ان بچوں کا کیا بنے گا, یہ معصوم بچے ہیں, کیا ہوگا ان کا. تو بڑے نیک ہوں, اپنی نیکی اور طہارت کا خیال رکھے دوستو. آپ کی اولاد کبھی ضائع نہیں ہوگی, ان کی حفاظت اللہ پاک اپنے ذمے لے لیتے ہیں, وہ محفوظ ہو جاتے ہیں. دیکھیں, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کے والد نیک تھے. فَأَرَادَ رَبُّكَ
آپ کے رب نے چاہا کہ ان یبلغا اشدہما، کہ یہ دونوں بچے پہنچ جائیں کس کو؟ اپنی جوانی کو، طاقت کو پہنچ جائے. وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، اور یہ دونوں پھر نکال لیں اپنے اس خزانے کو. سمجھ گئے؟ آگے فرمائے رحمتم من ربک. تینوں واقعات کی علت بیان کر دی نا. کس نے؟ حضرت خضر علیہ السلام کا رحمتم من ربک. اس سے پہلے محذوف نکالے فعلت ما فعلت. گھڑی مت دیکھیں. فعلت ما فعلت، یہ جو کچھ میں نے کیا نا، یہ کس کی رحمت تھی؟ یہ آپ کے رب کی رحمت سے ہوا کہ اللہ ہر چیز کی حکمت کو جانتے ہیں. وما فعلته عن امری، اور میں نے اس میں سے کچھ بھی اپنی رائے سے نہیں کیا. امری اپنی رائے سے، اپنی رائے سے نہیں کیا میں نے. پھر فرمائے ذالک تأویل، یہ تھی حقیقت ما، ان باتوں کی لم تستطع علیہ صبرا، جس پر آپ ضبط کی طاقت نہیں رکھ سکے. کتنی اہم باتیں تھی دوست. اب 3 واقعات تھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کاش میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام خاموش رہتے تو اللہ کی کتنی حکمت کی باتیں ہم پہ کھل جاتی. سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اب ایک بات اہم دوستو، آپ کو فائدہ دے گی، طلباء کو بھی اور طالبات کو بھی. ایک بات سن رہے ہیں دوستو؟ کتنے واقعات ہوئے؟ 3. تینوں کی حکمت بیان کی نا. دیکھیں دوستو، نیچے دیکھیں. پہلے واقعے کی حکمت جب بیان کی نا، پہلے واقعے کی، کشتی والے واقعے کی حکمت میں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، یہ آیت نمبر 79 میں 79 میں، فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا. فَأَرَدْتُ ہے، میں نے چاہا کہ میں کشتی کو کیا کروں. کون سا صیغہ استعمال کیا؟ واحد متکلم کا، صرف اپنی ذات کا. ٹھیک ہے. نیچے آئے دوسرے واقعے کی حکمت، آیت نمبر 81، فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، ہم نے چاہا. یہ ہے جمع متکلم کا. تیسرے واقعے کی جو حکمت ہے آیت نمبر 82 میں، فَأَرَادَ رَبُّكَ، اب متکلم ہے ہی نہیں، نہ واحد ہے نہ جمع ہے، آپ کے رب نے چاہا. تینوں جگہ تعبیر الگ الگ ہوئی نا، حالانکہ تینوں جگہ معاملات اور واقعات کی حکمت اللہ کی طرف سے تھی. لیکن پہلے واقعے کی نسبت کی ذمہ داری حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے اوپر لی کہ میں نے یہ کیا. دوسرے میں اللہ پاک کو اور اپنے آپ کو شریک کیا کہ ہم نے اس طرح کیا. اور تیسرے میں صرف اللہ پاک کی طرف نسبت کی. ایسا کیوں ہوا دوستو؟ اصولی بات مختصر سی، دنیا کا ہر وہ کام جو بندہ مکمل طور پہ خود کر سکے اللہ کی اجازت سے، جس کو بندہ خود مکمل طور پہ کر سکتا ہو، اور وہ کام شر ہو، برائی ہو، کیا ہو؟ شر اور برائی ہو، اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی. کشتی کا تختہ توڑنا اختیاری چیز ہے نا. جیسے یہ بوتل آپ اٹھا کے پھینک دیں، اللہ پاک نے اختیار دیا ہے، ہم یہ کام پورا خود کر سکتے ہیں اکیلا، لیکن ایسا کرنا اچھی چیز نہیں. تو کشتی کا تختہ توڑا حضرت خضر علیہ السلام نے، یہ ایک اختیاری کام تھا جو پورا وہ کر سکتے تھے، لیکن تھا چونکہ ظاہراً اچھا کام نہیں، تو اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی. کام میں نے کیا. سمجھ میں آ گیا؟ وہ کام جس کو بندہ کر سکتا ہو لیکن مکمل طور پہ نہیں،
مکمل طور پہ نہیں، بلکہ اپنا حصہ ڈال سکتا ہو اس میں. سمجھ میں آ گئی؟ اس میں بندہ اللہ پاک کو اور اپنے آپ کو شریک کر سکتا ہے. اب بچے کی گردن مروڑ دی تھی، ہے نا؟ اب بچے کی گردن مروڑنا یہ تو اختیار میں تھا کہ ہاتھ بڑھا کے گردن دبا دی، لیکن اس کے عوض اولاد دینا یہ حضرت خضر علیہ السلام نہیں کر سکتے تھے. وہ تو اللہ پاک کی اس میں جمع متکلم کا صیغہ لے آئے. تیسری چیز، ہر وہ کام جس میں خیر ہی خیر ہو، شر کا کوئی پہلو نہیں ہو، اس میں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہی کی جائے. یتیم بچوں کے سرمایہ اور خزانے کی حفاظت کرنا تاکہ یہ بڑے ہو کر اپنی چیز سنبھال لے، یہ خیر ہی خیر کی بات تھی. اس کی نسبت کس کی طرف کی؟ اللہ پاک کی طرف. سمجھ میں آ گئی بات دوست؟ بس کریں؟ چلیں آپ حضرات وقفہ کر لیں 20 منٹ کا. 10:10 تک آپ حضرات اپنا وضو وغیرہ چائے چاشت جو بھی ہو فرما لیں. 10:10 پر آ جائیں گے. کل جمعہ، کل آئیں گے یا کل چھٹی؟ کل چھٹی ہوگی نا، پھر کل چھٹی کر لیں، کل والے جمعے کی پھر آگے دیکھ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ السلام علیکم.